آپ سب پر سلام تھی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج عدلیہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے وہ سب کو سیدھا کر دینے والا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے معاملے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط پہ آج خود نوٹس کی سماعت کر رہے تھے، اور آج اس معاملے پہ ہونے والی سماعت کے موقع پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اعوان جو تھے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تجاویز پڑھ کے سنائی، جس پہ ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہر جج کا نقطہ نظر اہم ہوتا ہے۔ اس معاملے کے اوپر بنائی جانے والی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ججز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کا موقف وہاں پہ عدالت کے اندر لیا جائے کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں یا کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ سماعت سے پہلے ہی کچھ چیزوں کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ 2 ججز کی وجہ سے فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل نہیں پایا جا سکا، تو میں نے یہ نشاندہی کی تھی کہ اگلی سماعت جو ہے وہ فل کورٹ کرے گا، تو اس 2 ججز کی دستیابی نہیں تھی تو اس لیے فل کورٹ نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس نے کیونکہ آج ایک لارجر بینچ تھا، فل کورٹ تو نہیں تھا لیکن لارجر بینچ تھا، اور اس کے اندر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اس عدالت کے اوپر مسلط ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی مداخلت ہے، مداخلت اندر سے بھی ہو سکتی ہے اور باہر سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ چیف جسٹس نے کچھ چیزیں کہی ہیں، ان چیزوں پہ وہ ماضی کو بھی دہراتے ہیں۔ چیف جسٹس کہتے ہیں مداخلت حساس اداروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھیوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کی فیملی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا سے بھی ہو سکتی ہے اور کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ عمر عطاب بندیال صاحب کا شاید اس میں تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے بادی نظر میں ان کے اوپر لگتا تھا کہ وہ شاید مداخلت کرتے ہیں دوسرے ججز کے اوپر، تو یہ شاید وہ حوالہ انہوں نے دیا کہ مداخلت کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا یہ 7 رکنی بینچ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین کو لکھے گئے ایک چونکا دینے والے خط کے بعد بنایا گیا، جس میں ججز کے رشتہ داروں کے اغوا اور تشدد کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں خفیہ نگرانی کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے بارے میں۔ اس خط کے اوپر جو خط لکھے گئے تھے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جن کا تذکرہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف بلیم گیم کا ایک سلسلہ جاری ہے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کے دستخط موجود تھے۔ تو چیف جسٹس کی سربراہی میں آج جس بینچ نے اس کی سماعت کی ہے اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ جو لاہور میں رہے، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پہلے چیف جسٹس رہے ہیں، جسٹس مسرت ہلالی جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہی ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان پہ مشتمل یہ 7 رکنی بینچ تھا جس نے آج اس کی سماعت کی۔ عدلیہ پہ اس معاملے میں دباؤ میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب پاکستان بھر کے 300 سے زائد وکلاء نے، جہاں پہ پہلے ججز نے خطوط لکھے تھے، پھر 300 سے زائد وکلاء نے بھی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کو ایک خط میں زور دیا تھا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت خفیہ اداروں کی طرف سے عدلیہ میں مداخلت کے الزامات کا نوٹس لیں۔ اور آج جو اس معاملے پہ ہونے والی سماعت ہے اس کے موقع پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اعوان نے جو تجاویز تھیں وہ پڑھ کے سنائیں۔ جب وہ تجاویز پڑھ کے سنا رہے تھے تو تجاویز کو سننے کے بعد یہ کہا گیا ہے باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ جو ہے یہ تجاویز نہیں ہے، اس معاملے سے متعلق ہائی کورٹ جو ہے اس کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایک چارج شیٹ ہے، آپ اسے تجاویز کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ مختلف سوال کیے ہیں جس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ کیا جو ہے ڈائریکشن وہ ہم دے سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یہ ان کی طرف سے سوال کیا گیا۔ تو آگے سے انہوں نے منصور عثمان اعوان صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ خود اس طرح کے اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب ریاست ججز کو نشانہ بنانے لگ جائے نا تو معاملہ سنگین ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ریاست ججز کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ انہوں نے آج کی سماعت میں یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ 75 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ عدالتی امور میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہائی کورٹس نے اپنی تجاویز میں اس کی تصدیق کی ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس میں مداخلت ہوتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ ایک جج صاحب کا ذاتی بائیو ڈیٹا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا کیونکہ وہ ایک آزاد خیال کے جج ہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، تو کیا ایسے دباؤ میں لایا جائے گا؟ تو جسٹس بابر ستار صاحب کا تذکرہ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوا ہے، جو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک پوری کمپین جاری تھی اور ان کے ڈاکومنٹس، ان کی فیملی کے ٹریول ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ایک لاہ عمل بنایا جائے۔
تو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ عدالت ضمن میں ہائی کورٹس کو کوئی اگر ہدایت دے تو کیا اس میں مداخلت ہوگی، کیونکہ جب چیف جسٹس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مداخلت اندر سے بھی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس ضمن کے اندر یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم اگر کوئی ڈائریکشن دے دیں تو وہ کیا مداخلت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہائی کورٹ کے پاس خود توہین عدالت کے نوٹس لینے کا اختیار ہے، تو وہ خود یہ اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ اچھا، بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے کوئی تجویز نہیں سامنے آئی۔ جب سب سے تجویز مانگی گئی تو بلوچستان ہائی کورٹ سے خاموشی اختیار کی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس پہ ریمارکس یہ کہ بلوچستان ہائی کورٹ والوں نے کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا، یعنی عدالتی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہاں، جب ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے نا تو چیف جسٹس نے بظاہر غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام کو تنقید کا نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی 4 سال تک بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، انہوں نے تو کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ان کے ریمارکس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ خود اس پہ انوالو ہیں۔ انہوں نے جواباً کہا کہ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہوں، لیکن کسی نے بھی میرے امور میں مداخلت کرنے کی جرت نہیں کی۔ تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بولے، جو بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے پھر اپنا حوالہ دیا کہ جب میں لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا تو میرے معاملات میں بھی کبھی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مداخلت کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے۔ جب یہ 3 وضاحتیں آئیں اس متعلق کہ مداخلت نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ مداخلت کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر جگہ مداخلت ہوتی ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں اور میرے کام کے اندر مداخلت ہو تو میں اس کو روک نہ سکوں تو مجھے پھر گھر چلے جانا چاہیے۔ اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بیوروکریسی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی فون کالز آتے ہیں، ان کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے، کچھ مان جاتے ہیں، کچھ ڈٹ جاتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں وہ OST بنا دیے جاتے ہیں۔ تو ججز کو بھی ڈٹ جانا چاہیے، شاید وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بھی ڈٹ جائیں تو آپ بھی OST بن جائیں گے۔ لیکن اس معاملے کے اوپر وہ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کے پاس تو اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار، ہم اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جب ہر چیز ہی میڈیا پہ چل رہی ہے تو ہم بھی پبلک کر دیتے ہیں کہ جو نکات بتائے گئے ہیں ان پر آئین کے مطابق ہائی کورٹ خود اقدامات نہیں کر سکتی۔ یہ پھر ان کی طرف سے جب سوال کیا گیا تو اٹارنی جنرل نے کہا ہائی کورٹ بالکل اس پہ خود اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ تو پھر آج باقاعدہ اس سماعت میں یہ ایک ڈائریکشن دی گئی ہے جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک تجویز سامنے آئی ہے، اور تجویز جو انہوں نے دی ہے اس کے ساتھ ایک اضافی نوٹ بھی انہوں نے لکھا ہے جس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ جسٹس اعجاز کا اضافی نوٹ بھی پڑھ دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کون سے نکات ایسے ہیں جن پہ ہائی کورٹ خود کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو اس معاملے کے اوپر جب ساری باتیں ہوئی ہیں تو اس پہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کھل کے منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی۔ اٹارنی جنرل نے جواباً یہ کہا کہ سب نکات پہ خود ہائی کورٹ جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر جب ہائی کورٹ کارروائی کر سکتی ہے تو چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ تو پھر کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹس کو ہدایات دے سکتی؟ اس پورے منظرنامے میں جہاں پہ ساری چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلی طور کے اوپر جس نے بھی اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو بھی ابہام ہوگا وہ سارا کافور کر دیا جائے گا، اور یہ اگر ڈٹ جائیں گے تو یہ معاملات پھر نکل کے مزید منظر عام پہ آئیں گے۔ اور اگر اس طرح سے پیغام جاتا رہے گا جس طرح آج تمام ایجنسیز کو نوٹس بھجوائے گئے ہیں اور جواب طلب کیا گیا ہے، کل کو وہ کٹہرے کے اندر ہوں گے تو کیا منظرنامہ ہوگا؟ یہ پاکستان میں نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور اس نئی تاریخ میں کیا ہوگا آگے چل کے وہ انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔